بادشاہ کی آنکھ۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے مکان کے بارے میں اپنے بھائی سے جھگڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے ایک واقعہ رہنما کر دیا۔ مکان کی دیوار میں ایک اینٹ لگی ہوئی تھی، اس میں سے آواز آنے لگی کہ میرے ملکیت پر جھگڑا کرنے والوں، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں؟ وہ تو پہلے گھبرا گئے، پھر ان میں سے ایک نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اینٹ کہنے لگی میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی۔ وہ بادشاہ ایک ملک کا حکمران تھا اور دنیا میں اس نے بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی۔ جب اس کی موت آ گئی تو اس کو قبر میں دفنایا گیا، اس کو کیڑوں نے کھا لیا اور وہ مٹی بن گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں مٹی کی وہ دراز رات ہوں جو کسی دور میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی۔ ان کی آنکھوں سے وہ غیروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ میری حالت تو دیکھو کہ آج میں اینٹ بنی ہوئی ہوں اور مکان کے اندر لگی ہوئی ہوں، تم بھی ایک دن اسی طرح مٹی بنے پڑے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ جو دن رات اللہ رب العزت کے رضا کیے بغیر گزر گئے ہمارے سر کے اوپر بوجھ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے لیے ایک خوبصورت محل بنوایا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، شہر کے تمام لوگوں کو بلایا اور اپنے محل میں اس نے ایک تخت بنوایا۔ وہ تاج پہن کر اس تخت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ پتہ کرو یہ کون ہے۔ جب خادم نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اسے ایک بوڑھا سا آدمی نظر آیا اور اس نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو بتا دو کہ ملک الموت آئے ہیں۔ یہ حیران پریشان بھاگا واپس آیا اور آ کر ملک الموت آئے ہیں اور دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اس نے سنا تو اس کی پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے خادم سے کہا کہ اسے واپس سے کوئی بہانہ کر کے فارغ کر دو۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا قریب پہنچ چکا تھا۔ اب بوڑھے نے اسے کہا کہ تم بہانے بناتے ہو کہ مجھے واپس بھیجو گے، میں اپنے وقت پہ آتا ہوں، اور جب آتا ہوں تو میں روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ میں انسان کے سینے پہ پنجہ گاڑتا ہوں اور میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اور جب اس کی روح کو قبض کرتا ہوں تو باقی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں مکان کے کونے میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اے رونے والو، تم اس میت پر رو رہے ہو، مجھے تو ابھی پھر یہاں آنا ہے اور تم میں سے جتنے زندہ ہیں اتنے مرتبہ آ کر روح کو لے کر جانا ہے۔ اگر وہ یہ آواز سن لے تو رو نہ چھوڑ دے اور انہیں اپنی اپنی فکر لاحق ہو جائے۔ آج کا انسان کہتا ہے میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، میری دکان، میری تجارت، میرا فلاں اور میرا فلاں، اور کل کو پتہ چلے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں تھا، یہ تو ادھار کا مال تھا جو پروردگار نے کچھ عرصے دے کر مجھ سے واپس لے لیا۔ کوئی بھی نہیں ہے، اگر اپنا ہے تو فقط اللہ رب العزت ہے۔ وہ اسی ذات کی ہے جو انسان کے ساتھ بغیر کسی مطلب کے محبت کرنے والا ہے۔ بیوی، بچے، عزیز و قریب، دوست، احباب، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہ بیٹا کام آئے گا۔ اگر بے غرض تعلق ہے تو فقط اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مولا سے دل لگائے اور اسی کو منائے، کیونکہ پروردگار کے پاس جانا ہے۔